آفیسرز ہیں ان کی 67 پوزیشنز ہیں. 67 آفیسرز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے آنے چاہیے تھے اور اس وقت ہمارے پاس صرف 19 آفیسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو 48 آفیسرز کی جو ہے وہ شارٹیج تھی. لہٰذا جو 4 آئے تھے ان کو ہم نے رکھ لیا تو اس سے جو شارٹیج تھی وہ کم ہو کے 44 کی ہو گئی. جہاں پولیس آفیسرز کی بات تھی ہمارے پاس 26 پوزیشنز ہیں 20 گریڈ کے پولیس آفیسرز کی. 22 پولیس آفیسرز اس وقت صوبہ سندھ میں کام کر رہے تھے اور 7 پولیس آفیسرز کو جو 20 گریڈ کے تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے واپس بلایا تھا اور 8 پولیس آفیسرز کو ہمیں بھیجا تھا. اس تجویز پہ کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جو 8 پولیس آفیسرز بھیجے گئے ہیں ان میں سے 4 کا ہم انتخاب کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کون بہتر ہیں. فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. ان 4 کو ہم رکھ لیں گے اور باقی 4 کو ہم سرنڈر کر لیں گے. لیکن جو 7 پولیس آفیسرز ہم سے واپس منگوائے گئے تھے ان کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور وہ تجویز جو تھی کیبنٹ ڈویژن کی ہم نے مسترد کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد اور اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے 1954 کے جو رولز ہیں اس کو پڑھ کے سنایا تھا اور بڑا واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, ایک صوبے سے وفاق میں یا وفاق سے صوبے میں آفیسرز کو آنا ہے. اور گزارش کی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے یا جو اختلاف ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ہے. اس میں کسی آفیسرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان پولیس آفیسرز کو یا وہ جو پی ایس کے آفیسرز ہیں ان کو اس پہ تنگ نہ کرے, ان کے خلاف کارروائی نہ کرے, بلکہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو جو قانون ہے, جو رولز ہیں اس کے مطابق حل کرے. لیکن کل بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وہی روایتی نامناسب اور غلط طریقہ کار اپناتے ہوئے جو پی ایس پی آفیسرز ہیں ان کو ایکسپلینیشنز کے لیٹرز ایشو کیے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہ یہ ایکسپلینیشن کے جو خط ہیں یہ فوری طور پر واپس لیے جائیں اور جو خط لکھا ہے چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم صاحب اس خط کی روشنی میں اور قانون کی روشنی میں, رولز کی روشنی میں فیصلہ کریں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک مرتبہ بہتر طریقے سے حل ہو سکے. ورنہ شاید اس کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس سے صوبہ سندھ کی جو گورننس ہے اس پہ کافی فرق پڑے گا. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, وہ کلی طور پر صوبائی حکومت کا اختیار ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر ذمہ داری ہماری ہے اور پولیس آفیسر ہم پہ مسلط کر دیے جائیں گے اور یہاں سے جو تجربہ کار اور پرانے پولیس آفیسر جو صوبہ سندھ میں سرو کر رہے ہیں ان کو اس طرح اچانک سے نکال دیا جائے گا تو صوبہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ فرق پڑ سکتا ہے, پولیسنگ پہ فرق پڑ سکتا ہے اور ہمارا جو ایک گورننس کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا. دوسری ایک بات بڑی عجیب سی, کل کیبنٹ کا جو وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا, بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہی ہے کہ سندھ میں 16 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے اور انہوں نے سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں. مجھے سمجھ نہیں آتا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم سمیت ان کی کابینہ کے تمام ارکان بعض اوقات ایسی بے تکی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ملک کا تماشا بنتا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس قسم کی بے بنیاد بات مجھے نہیں پتہ کس نے کی اور اس پر کابینہ نے باقاعدہ پریس ریلیز میں سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں. اب آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت نے جو ٹوٹل پروکیورمنٹ کی تھی وہ 12 لاکھ ٹن کی تھی. 12 لاکھ ٹن گندم ہماری پروکیورمنٹ ہے ٹوٹل. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس 12 لاکھ میں سے 16 لاکھ جو ہے وہ چوری کیسے ہو گئی. یہ عجیب سی بات ہے. میں تو بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت ان 66 لاکھ ٹن گندم کی بوریوں کو ڈھونڈے جس کا اظہار کیا تھا فخر امام صاحب جو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں
اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی ہے. تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جن جن لوگوں کے نام ہیں, اور شوگر کمیشن بنانے پر جتنے چوڑے ہو کر ان کے وزراء نے فخر سے یہ کارنامہ بتایا تھا کہ جی پہلی مرتبہ حکومت نے کوئی کمیشن بنا دیا ہے, اس کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو ہم کارروائی کریں گے, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ اس کا فورنزک ہوگا اور ایف آئی اے کرے گی, میرا خیال ہے شاید وہ بھی ہو گیا, اس کو بھی 1.5 سال گزر گیا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. گندم کی جہاں تک بات ہے, یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں 70% سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے پاکستان کی, اور پنجاب اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. پنجاب میں تو گندم کی بالکل بھی قلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن پنجاب کی فصل اترتی ہے مارچ یا اپریل میں, اور اگلے مہینے میں پنجاب کے اندر گندم کی قلت ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ فخر امام صاحب نے جو کہا تھا اس گندم کو ڈھونڈنے, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ ملک میں جب خود انہوں نے کہا کہ جی گندم کی فصل اچھی ہوئی ہے اور جتنی ہمارے ملک کو ضرورت ہے گندم کی اتنی گندم پیدا ہوئی ہے, تو پھر یہ گندم کہاں غائب ہو گئی, پھر یہ گندم باہر سے کیوں امپورٹ کرنی پڑی, اور وہ بالکل گھٹیا کوالٹی کی جو گندم تھی وہ لا کے انہوں نے مارکیٹ میں چھوڑی. اور آپ کے خود ٹی وی چینل نے بتایا, پنجاب کے شہروں میں جا کر بتایا, لوگوں سے پوچھ کر بتایا, دکانداروں نے بتایا کہ جو گندم پنجاب حکومت لوگوں کو دے رہی ہے, فلور ملز کو دے رہی ہے, وہ کھانے کے لائق نہیں ہے, وہ جانور بھی نہیں کھاتے, وہ انہوں نے پاکستانیوں کو کھلائی ہے. یہاں پر چینی کا اتنا بڑا بحران آیا ہوا تھا, چینی 150 روپے کلو سے زیادہ ہو گئی, لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہاں گیس کا بحران ہے, کل جو ان کے مشیر خزانہ ہیں انہوں نے مانا ہے, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے بر وقت جو کارگوز نہیں خریدے, پروکیور نہیں کیے, اس کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا ہے. اس مینجمنٹ, اس نالائکی اور نااہلی کا ذمہ دار کون ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو شہری ہیں, رہائشی ہیں, عام شہری ہیں, عام باشندے ہیں, ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, گھروں پر گیس نہیں آ رہی, اور دوسری طرف جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, ان کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں, تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, ان کی جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کا جو ریونیو آنا تھا ایکسپورٹ کی صورت میں, جو فورن ایکسچینج آنا تھا, وہ متاثر ہو رہا ہے. یہاں اتنی بڑی بڑی نالائکیوں کی سزا ہم اور آپ بھگت رہے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے جیبوں سے گندم کی مد میں, آٹے کی مد میں, پیٹرول بڑھا کے اس کی مد میں, دوائیاں مہنگی کر کے اس کی مد میں, اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اس کی مد میں ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے اس جگادری حکومت کے ATM سے نکالے ہیں. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جس کے خلاف کارروائی ہو. اگر کہیں پر ندیم بابر کا نام آتا ہے تو ہٹا دو, کہیں پر کسی وہ ہیلتھ کے مشیر کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو, کبھی کہیں کسی اور جو انرجی کا وزیر ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو, کہیں پیٹرولیم کے وزیر کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو. ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں, کسی کو سزا نہیں دی جا رہی, کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. یہاں جو اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کے ATMs ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. اور ہر برائی, ہر مہنگائی, ہر کرائسس کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے. اگر کووڈ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے سندھ حکومت ذمہ دار ہے, اگر گیس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے, اگر چینی نہیں ملتی سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے, گندم کا بحران ہے سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے. بات یہ ہے کہ بھائی کارگوز آپ نے نہیں لیے, گیس لائن جو 2 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے نہیں ڈلی ہوئی اس لیے جو ہے سندھ حکومت اجازت نہیں دے رہی, اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اس لائن کو ڈلے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا ہے, پھر کیوں گیس کا بحران ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نالائق اور نااہل حکومت نے ہم پر اور آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, جو مہنگائی کا عذاب چھوڑا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. خوشخبری کل یہ آئی ہے کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرول کی قیمت پہ لیوی میں اضافہ ہوگا, صرف جو PDL ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور جو قیمتیں بڑھیں گی وہ الگ ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 4 روپے تو پیٹرول بڑھے گا ہی بڑھے گا, لیکن یہ 10 روپے بھی ہو سکتا ہے, یہ 12 روپے بھی ہو سکتا ہے, یہ 15 روپے بھی ہو سکتا ہے. اور ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ نالائق اور نااہل حکومت اس ملک کے اوپر مسلط رہی تو اس ملک میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, اور یہ
جو فوبیا ہے ان کے سر پر سوار ہے ایک سندھ حکومت کا، وہ ان کو شاید راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ان کو پرابلم یہ ہے، ان کو تکلیف یہ جو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ مراد علی شاہ ہمیں سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے، اس لیے کہ مراد علی شاہ تمام چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے، اس لیے کہ مراد علی شاہ اس ملک کے آئین اور قانون کو بہتر سمجھتا ہے، اس لیے کہ مراد علی شاہ اریگیشن کے نظام کو سمجھتا ہے، وہ پانی کی کمی پہ بات کرتا ہے، وہ فائنینس کو سمجھتا ہے، وہ NFC میں ہونے والی زیادتیوں پہ بات کرتا ہے۔ اگر وہ صوبہ سندھ کی اس نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ سندھ کے لوگوں کو جو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ شہید بھائی یہ بتائیں کہ آپ افسران کو یہاں سے جانے نہیں دے رہے اور وہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انہیں کہی آؤ آؤ، اور وہ ان کو مسلسل نوٹسز جاری کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ان افسران کے تبادلے کی خبروں کے بعد نیچے والا جو افسر ہے وہ تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ رہے گا نہیں رہے گا، اور جو کرسی پر افسر ہے وہ بھی کہے گا کہ آج میں اس دفتر میں ہوں نہیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کنفیوژن کے دوران ان کی نوکریاں بھی داؤ پہ ہیں اور آپ انہیں چھوڑ بھی رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ افسران کی نوکریاں جائیں گی یا آپ کا ضد یا اسٹیبلشمنٹ کا جو ضد ہے وہ جان رہے ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کی، یہ ایک اختلاف ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان، اور ہمارا جو موقف ہے اس کی جو دلیل ہے وہ ہم قانون سے دے رہے ہیں، ہم رول سے دے رہے ہیں، ہم کامن سینس سے دے رہے ہیں کہ بھائی اگر 22 DIG لیول کے آفیسرز کسی صوبے میں ہیں اور ان میں سے 12 آفیسرز آپ نکال لیں گے اور نئے آفیسر بھیج دیں گے جن کو صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ، جنہوں نے یہاں پر نوکری نہیں کی، میں نہیں کہتا برے آفیسرز ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 گریڈ کا آفیسر جب آتا ہے وہ گلیوں میں سڑکوں پہ روزانہ نہیں پھر سکتا، اس کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے موسٹ آف دا ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کے فیصلے کر دیں گے تو اس سے صوبے کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ صوبے میں رہنے والے جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، جن کے جو پولیس سے واسطے پڑتے ہیں، تعلقات، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ پراپرلی شاید حل نہیں ہوں گے، وہ افیکٹ ہوں گے۔ تو اس میں ان آفیسرز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بلیک میلنگ اور گھٹیا ہتھ کنڈوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ان آفیسرز کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ سندھ کی حکومت سے بیٹھ کے بات کریں۔ آپ بھائی چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ پاکستان کے صوبے کا چیف منسٹر ہے، کوئی اسرائیل کے کسی صوبے کا چیف منسٹر تو نہیں ہے، بھارت کے کسی صوبے کا چیف منسٹر تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو وفاقی حکومت نے اپنایا ہوا ہے یہ سراسر سندھ دشمنی ہے اور سراسر سندھ کے لوگوں کو اس بات کی سزا دینے کے مترادف ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیا تھا۔ وہ عاطف، اچھا ایک گزارش کی سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہو رہی ہے اور گورنر کے ساتھ جس طرح کا رویہ چیف جسٹس کی طرف سے رکھا گیا اس سے تو کچھ وہی فرق نظر آ رہا ہے کہ سندھ کے افسران کے ساتھ ایک رویہ ہے عدلیہ کا اور جبکہ دیگر صوبوں میں اسی عدلیہ کا رویہ دوسرا ہے۔ خاص طور پہ مثال دیں گے کہ کل ہائی کورٹ لاہور میں پیشی تھی تو وہاں پہ جو مسئلہ ہے ماحولیات کا، شہر کو آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، تو وہاں کے میئر کو تو انہوں نے اپنا فوکل پرسن رکھ کے بالکل نرم طریقے سے ان کو ڈیل کیا، لیکن یہاں 21-22 گریڈ کے افسر کی بھی اس طرح انسلٹ کی جاتی ہے جیسے کسی پیون کی بھی نہ کی جائے۔ تو آپ کیا کہیں گے نسلا ٹاور کے حوالے سے؟ ایک بار اسی میں ایڈ کر لیجیے کہ ابھی کمشنر کراچی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جا کے نسلا ٹاور گرانا شروع کر دو، تو کمپنیز کا فیصلہ ہو رہا تھا اپنے حساب سے جیسی کام کر رہی تھی، اب جو یہ حکم دیا گیا آپ نے تو کہا تھا کہ لوگوں کے طور پر چھت چھینیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا احتجاجاً۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں یا کسی بھی عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں، میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، وہ فیصلے ہمیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ان فیصلوں کو ماننے کے ہم پابند ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، اگر کوئی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے گا تو آپ کا نظام جو ہے عدلیہ کا، عدالت کا، انصاف کا، وہ نہیں چل سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں عدالتوں سے ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جو کبھی بھی قابل فخر نہیں رہے اور جس کا نقصان عدالتوں کو یا ان کا جو ایک تاثر ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کو انہوں نے متاثر کیا ہے۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا آپ کے حوالے اس کا کیس کا دے سکتا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جس طرح فون پر آرڈرز دے کے فیصلے کیے گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں
وہ جس اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں جو ان کے حلف کا حصہ ہے، اور ججز کا جو حلف ہے وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس طرح جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ آ کے جڑ جاتا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. تو اس میں جس طرح کا ایک تصور بتایا گیا ہے ججز کا، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جو سرکاری آفیسرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کے بہت سارے ان مشکل ترین فیصلوں پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ان کے بس میں اتنا ہوتا نہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے. لیکن جس طرح سے مختلف مواقع پر آفیسرز کے ساتھ ہوا، اور خاص طور پہ سندھ حکومت کے متعلق جس قسم کی آبزرویشنز مختلف عدالتوں سے آئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھیں. عدالتیں اپنا فیصلہ سنا سکتی ہیں، ہم اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہو کہ عدالت اپنا فیصلہ دے اور پھر حکومت کو یا اداروں کو یہ موقع دے کہ ہم اپیل میں جائیں اور جو بھی طریقہ کا آئین میں دے اس کو فالو کریں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ میں نے کہا تھا کہ میں چھت نہیں گرنے دوں گا اور ریزائن کر دوں گا، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کو ماننے کے ہم پابند ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں جس کے نتیجے میں کوئی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہو، جس کے نتیجے میں اس صوبے کے، اس شہر کے لاکھوں لوگوں کے گھروں کی چھتیں جا سکتی ہوں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میں اپنے عہدوں کو چھوڑ دوں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میری سنیں آپ، دیکھیں ابھی جو ہم نے قرارداد دی تھی ہمارے کچھ ممبرز نے سندھ اسمبلی میں پچھلے دنوں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صوبہ سندھ میں جو ایسی آبادیاں ہیں یا ایسی عمارات ہیں جو کسی قانون کی وائلیشن میں تعمیر ہو گئی ہیں اور اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی ایک قانون لایا جائے تاکہ ان لوگوں کے سروں پر جو ایک تلوار لٹک رہی ہے اس سے ہم ان کا چھٹکارا دلا سکیں اور ان کو ایک ذہنی سکون مل سکے اور اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں. اس اجلاس میں پی ٹی آئی نے مخالفت کی، ایم کیو ایم نے مخالفت کی، اور ویسے یہ نسلہ ٹاور پہ روزانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ڈرامے بازیاں کرتے تھے. میں ایک اور بات آپ کے علم میں لے کر آؤں کہ پنجاب میں جو ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے، وہاں ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اور وہی کام جو ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ پنجاب کی حکومت نے کیا ہے. اگر وہاں ایک کام ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت وہ قانون بنا سکتی ہے تو پنجاب میں یہ قانون حلال اور صوبہ سندھ میں یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں اس صوبے کے اور خاص طور پہ کراچی شہر کے لاکھوں لوگوں کا مفاد اس سے وابستہ ہے. دیکھیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی قانون کی وائلیشن میں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ آپ ان تمام عمارتوں کو گرا سکیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا، وے آؤٹ نکالنا پڑے گا تاکہ ان عمارتوں کو، ان بلڈنگز کو ہم ریگولائز کریں تاکہ وہاں رہنے والے لوگ بیچارے سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. انہوں نے پیسے دے کے گھر نہیں ہے، وہ کوئی قبضے نہیں کیے ہوئے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو صرف سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے اس اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہماری نالائق اپوزیشن ہر ایشو کو بغض پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ متنازع بناتی ہے. یہ بھلے کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہ لوگ ان کو جوتوں سے جو ہے ان کا استقبال کریں گے جن کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں. جو کراچی میں غیر قانونی بلڈنگز بنی ہیں، اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں جس کا نزلہ سارا آپ؟ دیکھیں کراچی شہر ہو یا صوبہ سندھ کے دیگر علاقے ہوں، اس قسم کی آبادیاں، اس قسم کی عمارتیں کوئی پچھلے سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں نہیں بنی ہیں. یہ پچھلے 30 40 سال، 50 سال کی کہانیاں ہیں. لیکن کراچی شہر میں خاص طور پہ جو ایمنٹی پلاٹس پر قبضے کر کے آبادیاں ہوئی ہیں وہ ایم کیو ایم کے کارنامے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، اور کہاں کہاں پر کیا کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر کہا، میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ قانون صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو بچانے کے لیے نہیں ہے. یہ قانون اس صوبے میں، اس شہر میں رہنے والے ہر اس آدمی کے لیے ہے
جس کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی وقت اس کا گھر گر سکتا ہے. کیسا کیا گزرتا ہے جیسے پانی کے ایشو پہ خاص طور پہ اپوزیشن ایم کے ایم اور پی ڈی اے نے بھی سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کی ابھی جو ریسنٹلی قرارداد پہ ہوئی, تو کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خاص طور پہ امن و امان کو جو آپ نے کہا کہ بڑا خطرے میں پڑ سکتا ہے فلان کی تبدیلی, تو ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے, آن بورڈ لیا جائے, حالانکہ فیصلہ تو ڈیسیجن تو آپ فیسنگ گورنمنٹ ہے, لیکن ان کو اعتماد میں تو دے سکتے ہیں. لیکن میرے پاس تو یہ خبریں ہیں اور سی ایم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کی فرمائش پہ تو لسٹیں بنتی ہیں کہ کس کو نکالنا ہے کس کو لانا ہے. جو ان کو پروٹوکول نہیں دیتا, جس کی شکل ان کو پسند نہیں آتی, جو آفیسر اچھا آفیسر ہوتا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کو سندھ سے نکال دو. تو اگر وفاقی حکومت کسی صوبے کی اپوزیشن کے اشاروں پر ریکمنڈیشن پر افسروں کے تبادلے کرے گی تو پھر اس طرح نظام چل نہیں سکتا. اصل پرابلم یہ ہے اقتدار کے بعد. ایک مسئلہ اور بھی ہے, الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم نے آخری وارننگ دے دی ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے رپورٹ پیش کریں, اور دوسری جانب 1 سے 15 دسمبر تک وہ حلقہ بندی اب خود کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا کیا اسٹینڈ ہے اس حلقہ بندیوں کو؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ تمام صوبوں کے مقابلے میں سندھ حکومت بلدیاتی نظام کو زیادہ سپورٹ کرتی رہی ہے, اس کو زیادہ حیثیت دیتی رہی ہے, اس طرح سے کہ صوبہ سندھ میں ہم نے جو بلدیاتی منتخب نمائندے تھے ان کی جو قانونی مدت تھی وہ ہم نے پوری کروائی. پنجاب میں جیسی پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ بحال کرو, پھر بھی بحال نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں اب الیکشنز ہو رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد, انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے. بلوچستان میں کوئی ابھی تک الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں اور وہ بہت پہلے ان کی ٹرم جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ آئین کے مطابق جب نئی مردم شماری ہوگی اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں. تو حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں تھے. جو سینسس ہوئے تھے وہ متنازع تھے, اور صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ ایم کیو ایم کا بھی اس پہ اعتراض تھا, اور جو دیگر صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ان کا بھی اس پہ اعتراض تھا. ہم اپنے اس کیس کو, اس مقدمے کو سی سی آئی میں لڑتے رہے, اور بالآخر سی سی آئی نے کچھ مہینے پہلے اس متنازع جو مردم شماری تھی اس کو منظور کیا. لیکن چیف منسٹر سندھ نے وہاں اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا, اسے اختلاف کیا, اور پھر آئین کے مطابق یہ صوبہ سندھ کا اختیار ہے کہ ہم کسی بھی سی سی آئی کے متنازع فیصلے کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں لے کر جائیں. چیف منسٹر صاحب نے اس سی سی آئی کی میٹنگ کے فوراً بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ ریفرنس بھیجا کہ جناب ہمارا یہ ایشو ہے جو مردم شماری کا, اس کو آپ فوری طور پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ٹیک اپ کریں. اب رولز کے مطابق یہ ذمہ داری اسپیکر قومی اسمبلی کی ہے کہ جیسے ہی اس کو یہ ریفرنس موصول ہو وہ فوراً پارلیمنٹ کے تمام ممبران کو یہ ارسال کر دیں گے, اور اس کے بعد جلد از جلد پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس پہ بحث کروائیں گے. لیکن یہاں پر بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ان رولز کو وائلیٹ کیا, اور کئی مہینوں تک کسی اسمبلی کے ممبر کو اس ریفرنس کی کاپی ارسال نہیں کی. اور یہ جو متنازع جوائنٹ سیشن ابھی ہوا ہے, اس متنازع جوائنٹ سیشن میں جو 35-36 انہوں نے قوانین جو تھے جو بلڈوز کیے, اس کے اندر یہ سندھ حکومت کا جو کیس تھا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. اب یہ جب ایشو ہوا ہے تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے لیے قانون بنانے جائیں. الیکشن کمیشن سے ہمارا رابطہ ہے, اور ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. سندھ حکومت نئی حلقہ بندی کے لیے جو قانون میں تبدیلی ضروری ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی تاریخ سے پہلے کر کے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیں گے, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. وہ کافی دیر سے ایک سیکنڈ وہ کافی دیر سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نامناسب سی بات ہے یہ. جو 20 گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگانا, آپ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں ان کو یہ لے جائیں گے پنجاب میں, اور ہمارے کہنے پہ وہ پنجاب میں ان کا جو ہے کام خراب کریں گے. مطلب ہمارے کہنے پہ چلیں گے نا, وہ اگر کے پی کے میں جائیں گے تو کام خراب کریں گے, اگر بلوچستان میں جائیں گے تو کام خراب کریں گے, وہ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. کسی بھی آفیسر کی انٹیگریٹی پر اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسرز ٹھیک ہے اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں صوبہ سندھ سے یہ آفیسرز پہلی مرتبہ تو نہیں گئے نا,
آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ، ہر سال میں ہر کچھ مہینوں میں کچھ نہ کچھ آفیسرز جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جاتے بھی رہتے ہیں آتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ یکمشت اس طرح سے کہ آپ نے 5 آفیسر ابھی لیے ہیں، 8-7 آفیسر ابھی لے کے جا رہے ہیں، تو آپ صوبے کے نظام کو ڈسٹرب کر دیں گے، یہ نہ کریں۔ باقی جس طرح ویسے پہلے 1-2 جاتے رہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، جو قانون کے مطابق رولز کے مطابق طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اب لے جائیے۔ سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کسی کے چھت لینے نہیں دیں گے، دوسری جانب ملیر ایکسپریس وے بنانے پر حکومت واضح ہے، لیکن کئی پارٹی کا تعلق ہے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے وزیر اعلیٰ کو، لیکن اب تک کوئی روٹ تبدیلی کا کوئی منصوبہ قانون نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، میں گزارش کر دوں کہ ملیر ایکسپریس وے ایک اچھا منصوبہ ہے، اس کو بننا چاہیے، لیکن جہاں جہاں وہاں پر اعتراضات آئے ہیں ہم اس پہ ضد نہیں کر رہے کہ ہم اس پہ مسلط کریں گے اور جو کراچی کے شہری ہیں ان کی رائے کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں گے اور جو بہتر طریقہ کار ہوگا اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کے کام نہیں کریں گے۔ سعید بھائی یہ بتا دیجیے گا، 13 سال سے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، پارکوں پر قلعہ سڑکوں پر عمارتیں بن رہی ہیں، اور پھر جب ان کو عدالت ہٹانے کا کہتی ہے تو پھر انسانی ڈال اور اس کو بنا کر کہا دیا جاتا ہے کہ کافی ان کو بھی جائز ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اسمبلی میں بھی بات کہہ چکا ہوں، جب یہ پارکس پر، گراؤنڈز پر اور دیگر ایمینٹی پلاٹ پر قبضے ہو رہے تھے تو کم از کم ہم تو اس پہ احتجاج بھی کر رہے تھے، آوازیں بھی اٹھا رہے تھے۔ مجھ پہ تو سٹی کونسل میں حملہ بھی ہوا، آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد میری گاڑی پہ فائرنگ بھی ہوئی، آپ کے علم میں ہے۔ میں نے اس وقت کے تمام پولیس کے آفیسرز کو لکھا، اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کو لکھا، اس وقت کی حکومت کو لکھا۔ اگر جب قبضے ہو رہے ہوں اور ہم احتجاج کر رہے ہوں، آواز اٹھا رہے ہیں تو کوئی نہیں سنتا۔ جب قبضے ہو جاتے ہیں، آبادیاں ہو جاتی ہیں اور جن کو وہ پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں غلط طریقے سے وہ بیچ باچ کے نکل جاتے ہیں، کوئی اور غریب آدمی بیچارہ لے لیتا ہے اور وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کے گھر بنا لیتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ اس کو توڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا تھا اس دن، میں نے کہا TP2 تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے سارا قبضہ، اور اس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ آج وہاں ہزاروں گھر بن گئے ہیں، ہزاروں فیملیز وہاں رہتی ہیں۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ جی ان کو گھروں کو رون دو جا کے ٹینک لے جا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جی عدالتیں اگر یہ کام کر رہی ہیں کہ جی شہر کا اصل چہرہ بحال ہو، شہر کی جو خوبصورتی ہے بحال ہو، شہر میں جو غلط کام ہوئے ہیں وہ رک جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں پہلے ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے جنہوں نے کام کیا ہے، چاہے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ہو، چاہے MQ کا آدمی ہو، چاہے کسی اور جماعت کا ہو، ان کو عبرتناک سزائیں دیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نکال کے ان لوگوں کو بیچاروں کو کوئی ہم اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حل نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس طرح اٹھا کر پھینکیں۔ اچھا، اس وقت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے نسلہ ٹاور سے متعلق ہے، تو صدر اسمبلی کی قرارداد بھی ہے جس پر آپ لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے۔ نسلہ ٹاور گرنے سے پہلے یہ قانون سازی ہو جائے گی یا دیگر بھی عمارتیں ابھی گریں گی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد؟ ابھی تو یہ قانون جو ہے وہ اسمبلی میں آیا نہیں ہے، تو ابھی تو کہنا یہ بڑا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے کہ کب آئے گا کب ہوگا۔ نسلہ ٹاور کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، اس پہ شاید کوئی کارروائی بھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے ملک میں اتنی وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگس کو آپ یہ چٹکی بجاتے ہوئے گرا دیں۔ یہ ایک بہت لمبی ایکسرسائز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن شاید اس پہ کام کر بھی رہی ہوگی، عدالت کو انہوں نے بتایا بھی ہوگا، لیکن اس طرح کی بے شمار بلڈنگ ہو سکتی ہیں شہر کے اندر، تو یہ آسان نہیں ہے کہ آپ عمارتیں جو ہے اس طرح جا کے گرا دیں، لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو دیکھیں کہ کس قدر ممکن ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا۔